بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سامعین و ناظرین محترم السلام علیکم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ جو شخص جس دن یا جس رات کو یہ آیات کریمہ پڑھے گا اس دن یا اس رات کو اس کو موت نہیں آئے گی۔ ایک اور روایت کے مطابق اس دن یا اس رات کو وہ قتل نہیں ہوگا اور نہ لوہے یا آگ سے اس کو ضرب لگے گا۔ ناظرین محترم، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ موت نہیں آئے گی، قتل نہیں ہوگا، لوہے یا آگ سے نہیں مارا جائے گا، ناگہانی موت نہیں مرے گا، تو پھر یقیناً ایسا ہی ہوگا اور ہو کر رہے گا۔ اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور واقعہ آتش نمرود اور واقعہ غار ثور، یہ تمام واقعات مسلمہ اور تسلیم شدہ حقیقت ہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد اور سورہ توبہ کی 2 آیات کی یہ خاصیت بھی ایک مسلمہ حقیقت اور تسلیم شدہ حقائق میں سے ہے۔ جو شک کرے گا وہ کافر ہے۔ اس کے لیے حوالہ جات اور ریفرنسز ہے ناظرین محترم، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، امام دیربی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ سنیوسی رحمۃ اللہ علیہ، اور مزید کتب ہے اعمال قرآنی، علاج روحانی، اور عربی کی کتاب ہے شموس الانوار۔ مزید جاننے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید مفید معلومات آپ کو آسانی سے میسر ہو سکے۔ ناظرین، ایک واقعہ مسلمہ اور تسلیم شدہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تیز چھری کا کام ہی کاٹنا تھا، لیکن اس تیز چھری نے اسماعیل علیہ السلام کا ملائم گلہ بھی نہ کاٹ سکا۔ اگلا واقعہ ہے یہ ہے کہ بڑی مچھلی کا کام ہی ہضم کرنا تھا، لیکن مچھلی اپنے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام کو 40 دن تک بھی ہضم نہ کر سکی۔ اگلا واقعہ ہے نمرود کی شعلہ زن آگ کا، کہ اس آگ کا کام ہی صرف اور صرف جلانا تھا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام تو درکنار اس کے کپڑے تک کو نہ جلا سکی، بلکہ رسی سے باندھے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کی رسی کو جلا دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام آزاد بھی ہو گئے۔ اگلا واقعہ ہے کہ کمرے میں پانسی کے انتظار میں قید حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پانسی کے وقت اللہ تعالیٰ نے آسمان کی طرف اٹھا لیا اور ان کی جگہ سولی پر لٹکانے والا یہودی شمعون خود سولی پر لٹک گیا۔ 5واں واقعہ جو مسلمہ تسلیم شدہ وہ یہ ہے کہ سب سے ماہر کوجی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے کرتے 8 افراد سمیت غار ثور کے دہانے پر پہنچ گیا۔ اتنے قریب آ گئے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کو دیکھ بھی لیا غار سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم تو 2 بندے ہیں، صرف 8 بندے پہنچ گئے ہیں غار کے دہانے پر، وہ کھڑے ہیں اور ہم دونوں کا کام تو تمام ہے، کام ختم ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ نہیں، ہم 2 بندے نہیں ہیں، ہم 3 ہیں، ایک اللہ تعالیٰ ہے، اور فرمایا لا تخف ان اللہ معنا، تو نہ ڈر، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ اسی میں مکڑی کے جالے اور کبوتر کے گھونسلے نے ان کو آگے جانے سے روک کر واپس لوٹا دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یار غار سمیت دشمن کی چنگل سے نکل گئے۔ ناظرین محترم، ان 2 آیات کریمہ کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ کسی بھی صبح 7 مرتبہ یا کسی بھی رات کو 7 مرتبہ پڑھنے سے اگلی صبح یا اگلی رات تک طبیعی موت، ناگہانی موت، قتل، لوہے اور آگ سے محفوظ رہے گا، اس کو موت نہیں آئے گی۔ جس دن کسی کی موت مقرر ہو چکی ہو، اس دن اس شخص کو آیات پڑھنے کی توفیق یا فرصت نہیں ملے گی۔ طریقہ یہ ہوگا ناظرین محترم کہ اول اور آخر 3 یا 7 یا 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے، اس کے بعد 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، اس کے بعد 7 مرتبہ یہ 2 آیات آپ پڑھیں گے، آخر میں پھر وہی درود شریف دہرائیں گے 3 مرتبہ یا 7 یا 11، اس کے بعد اپنی ہتھیلی پر
اور گریبان میں اور پانی کے گلاس پر جو پانی سامنے ہے اس پر دم کریں گے، پھونک ماریں گے، اور اس کے بعد اپنا ہاتھ، چہرہ اور سارے جسم پر پھیریں گے اور پانی پی لیں گے۔ ناظرین محترم، یہ کام آپ نے صرف 12 بجے دن، 12 بجے رات اور طلوع غروب آفتاب کے وقت آپ یہ نہ کریں، باقی کسی وقت بھی آپ کر سکتے ہیں۔ یہ آیات سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 اور 129 ہے۔ اور ناظرین محترم، یہ آیات کریمہ سنیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین۔ ناظرین محترم، آخر میں ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ایمان و یقین کامل نصیب کرے اور ہر ناگہانی آفت و مصیبت سے دور رکھے، آمین یا رب العالمین۔ مجھے امید ہے ناظرین و سامعین کہ آپ کی تشفی ہو گئی ہوگی۔ مزید مفید معلومات کے حصول کے لیے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں، اور کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔ واللہ علی ما نقول وکیل، والسلام علی من اتبع الہدی۔